نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت امن سلامتی عطا فرمائے۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الحج کا ہم نے مطالعہ شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ مناسک حج میں سے کچھ کا ذکر آیا، قربانی کا تذکرہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے طواف زیارت کا بھی ذکر آیا۔ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 30 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، یہ تو ہے حکم جو تعلیمات عطا کی گئیں مناسک حج کے بارے میں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیاں، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اللہ کے گھر کا احترام، حدود حرم کا احترام، مناسک حج کے مقام کا احترام اینڈ سو آن، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان کا احترام ہم پر واجب ہے، اور جو یہ احترام کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کر سنا دیے گئے۔ کچھ جانور قرآن پاک نے ذکر کیا وہ حرام ہیں، جیسے کہ مردار اور خنزیر کا گوشت وغیرہ، اور کچھ کا ذکر احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، ادروائز مویشی حلال کیے گئے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بس تم بتوں کی گندگی سے بچو اور تم جھوٹی بات سے بچو۔ یہاں بتوں کی گندگی اور جھوٹ، اللہ اکبر، دونوں کو ساتھ ساتھ قرار دیا گیا، ساتھ ساتھ بیان کیا گیا۔ یہاں پر ذکر ہے کہ جو باطل عقیدے وہ جھوٹے عقیدے، جو شرکیہ طرز عمل ہے وہ جھوٹا طرز عمل ہے، اس سے بھی بچو۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے، جھوٹی قسمیں اٹھانا اینڈ سو آن، یہ سب گناہ ہے، اور یہ جھوٹ اتنا شدید ہے کہ اس مقام پر بتوں کی گندگی کے بچنے کے ساتھ جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ حنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسوئی اختیار کرنے والے ہوتے ہوئے، غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہ ہوتے ہوئے، یکسو ہو جاؤ، اللہ کے لیے توحید پر آ جاؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر اس سے گویا پرندے اچک لے جاتے، مردار خور پرندے، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا پھینک دیتی ہے اس کو ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ کوئی آسمان سے گرا تو مردار خور پرندے اس سے اچک لے جاتے ہیں اور اس کو پھینک دیتی ہوا کسی دور دراز کی جگہ میں۔ اب یہ اصل نقطہ یہاں پر کیا آ رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیروں کی طرف جائے، جھوٹے معبودوں کی طرف جائے، وہ بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی ہوا اس کو ادھر اٹھا کر پھینک دے گی، کبھی ادھر اٹھا کر پھینک دے گی، کبھی اس کے در پہ جھکے گا، کبھی اس کے در پر جھکے گا، اور ایک کو چھوڑ دے گا جو وحدہ لا شریک ہے، اور یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ جیسے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، ان کے پروہت ہوتے ہیں، ان کے پنڈت ہوتے ہیں، ان کے پجاری ہوتے ہیں، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان داخل ہو جانے والے، یہ جو بہکا کر لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں، ان سب کی نفی یہاں پر کی جا رہی ہے۔ ذالک، یہ تو حکم ہے، یعنی تعلیم ہے کہ توحید پر کاربن اور شرک سے بچو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے شعائر، اس کی عظمت کی نشانیاں، ان کا تعظیم کا رویہ اختیار کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ دل میں تقوی ہوگا تو اللہ کی عظمت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی، وہ قرآن پاک ہو، وہ بیت اللہ شریف ہو، وہ مساجد ہو، وہ صفا ہو، مروہ ہو اینڈ سو آن، ان کا ادب اور احترام کرے گا بندہ۔ اور اگر یہ ادب اور احترام اس کا مطلب ہے دلوں میں تقوی موجود نہیں ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے مویشیوں میں ایک مدت مقرر تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان کے پہنچنے کا مقام ہے بیت قدیم یعنی بیت اللہ تک، یعنی جو ہدی کے جانور ہیں جن حدود حرم میں ذبح ہونا ہے ان کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ کچھ فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، کوئی دودھ استعمال کر لیے، سواری کر لی، لیکن کہاں پہنچنا ہے ان کو؟ وہ ہدی کے جانور وہ ذبح ہوں گے حدود حرم میں، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ باقی اس کے فقہی تفصیلی احکام وہ تفاسیر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اب قربانی کی اہمیت کا تذکرہ، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے مراد ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود واحد ہے اللہ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
عاجزی اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ بڑی خوبصورت بات آئی ہے، مخبتین، ایک جگہ اخبتو کا لفظ آیا، ایمان عمل صالح کے بعد اخبتو، یہاں مخبتین کی صفت آئی، عاجزی اختیار کرنے والے۔ اچھا، قربانی کے بارے میں جان لیجئے، حج کی جو قربانی ہے نا، وہ عام طور پر تمتع والا معاملہ جو ہوتا ہے ہمارے ہاں، کہ جس میں حج اور عمرے کو ملا لیا جاتا ہے۔ اکثر ہم اہل پاکستان اور دیگر علاقوں کے لوگ جاتے ہیں، پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، تو ایک سفر میں دو باتیں جمع کرتے ہیں، اس پر حج تمتع کی قربانی پیش کی جاتی ہے، وہ الگ ہے۔ اور سنت ابراہیمی والی قربانی علیہ السلام وہ ہم پر الگ، جو بھی صاحب استطاعت ان پر واجب ہے، اس قربانی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہر امت میں قربانی کا معاملہ رہا، بس اللہ کے حکم پر عمل کرو۔ قربانی کے حوالے سے مزید ایک بات آگے آئے گی تو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ الذین اذا ذکر اللہ، کون مخبتین جن کو بشارت دی جا رہی عاجزی اختیار کرنے والے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہ جن کی کیفیت یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ صبر کرتے اس پر جو مصیبت انہیں پہنچتی ہے، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں جن کے لیے بشارات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کو ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک خاص بیان اونٹ کی قربانی کا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے مقرر کیے شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ اونٹ خود اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نظارہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، سورہ غاشیہ آخری پارہ قرآن توجہ دلاتا ہے، اس اونٹ کو دیکھو، تم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، کس قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں میریکلز رکھ دیے ہیں، کیا کیا خوبصورت پہلو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیے۔ یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب بات ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ قربانی کی اونٹ ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، فائدہ ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، بس اللہ تعالیٰ کا نام لو ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر، فاذا وجبت جنوبہا، پھر جب ان کو پہلے زمین پر لگ کر گر جائیں، یعنی مراد وہ اب ذبح ہو گئے، نحر ہو گئے، فکلوا منہا، تم ان میں سے خود بھی کھاؤ، وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور سوال نہ کرنے والے کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ کچھ ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہوں گے، وہ تو سوال نہیں کریں گے، ان کو تو ویسے ہی دینا چاہیے، اور کچھ فقراء مساکین ہوں گے، سوال کریں گے، ضرورت مند ہوں گے، ان کو بھی کھلایا جائے، اور خود بھی قربانی کے جو جانور ان کے گوشت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک صحرا کو ذہن میں رکھیے، 150 اونٹ چل رہے ہیں، ایک بچے نے ایک پہلے اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے اور پیچھے 50 چلتے چلے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حالانکہ ایک اونٹ منہ بھی کھول دے تو بچے کی جان ہی نکل جائے گی، اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا۔ یہ اونٹوں کا ذکر ہے، آج اور بھی سواریاں اور بھی اسباب جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قربانی کی روح کیا ہے اس کو بتایا جا رہا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کو تو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ مشرکین قربانیاں پیش کرتے اور غیروں کے لیے بھی، جھوٹے معبودوں کے لیے بھی پیش کرتے، اور خانہ کعبہ پر لا کر خون پھینکتے، استغفر اللہ، سمجھتے اس میں بڑا تقرب کا معاملہ ہوگا، قطعاً نہیں، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ کن جذبات کے ساتھ قربانی پیش کر رہے ہو، کیا دعائیں ہم پڑھتے ہیں؟ سورۃ الانعام آیت 162، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ کیا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو؟ سال بھر گوشت تو کھاتے پیتے رہتے ماشاء اللہ، کھاتے خوب ہی کھاتے رہتے ماشاء اللہ، تو کیا ان 3 دنوں کے اندر گوشت زیادہ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اہتمام کروا رہا ہے؟ نہیں، یہ جانور آج تمہارے پاس ہے، تم نے چند ہزار یا کچھ دے کر اس کو ذبح کی، گردن تمہارے پاس آ گئی، تم نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، تمہاری گردن کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ قربانی سے مقصود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیر رہے ہیں، بڑھاپے کا واحد سارا ظاہر کے اعتبار سے، اللہ اکبر کبیرہ، تو اپنی قیمتی ترین شے اللہ کی خاطر پیش کرنے کو ہم تیار ہیں کہ نہیں؟ یہ تقوی اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں مسخر فرما دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تکبیر کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا اللہ اکبر کہنا کافی ہے؟ نہ،
اللہ کو بڑا مان کر اس کی بڑائی کے نفاذ کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کی بڑائی تو یہ ہے کہ میرے وجود پر اللہ کا حکم قائم و نافذ ہو، میرے گھر میں اللہ کا حکم قائم و نافذ ہو، میرے محلے میں اللہ کا حکم جو ہے وہ قائم و نافذ ہو، میری عدالت میں اللہ کا حکم نافذ ہو، میرے ملک میں اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو۔ اس بڑائی کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ مدثر کے آغاز میں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ ارے پودے بھی تسبیح پڑھتے ہیں اور ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، بس ہم اللہ اکبر کہہ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر کیا اس میں اشرف المخلوقات ہونے کا معاملہ؟ ہمیں تو اپنی جان، مال، وقت، اوقات، صلاحیت، اولاد، اس سب کو لگانا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے۔ یہ ہے تکبیر جو مطلوب ہے، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور اے نبی علیہ السلام عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ یہ قربانی حج سے متعلقہ امور کا بیان آیا۔ اب بات آ رہی ہے قتال کے تعلق سے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس گزرے، صبر کی تلقین تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ سفر ہجرت کے دوران میں آیات آ رہی ہیں، اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہجرت کے سفر کے دوران میں آیات آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ قتال کی اجازت عطا فرما رہا ہے، قتال کے مقاصد کو بیان فرما رہا ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد کے تقاضے کو ذکر فرما رہا ہے، اور مسلمانوں کو تمکن ملے اور کل ریاست ملے تو ریاست کے امور کیا ہوں گے، حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، یہ اگلی آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے ایمان والوں سے دشمنوں کے ضرر کو۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغاباز اور ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے مکے میں قریش مکہ نے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دفاع فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ آئندہ ان کو جواب دینے اور اقدام کرنے کی اجازت بھی عطا فرمائے گا، جو اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے کفار جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو اب قتال کی اجازت دے دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ 13 برس گزر چکے، مکہ مکرمہ کے خوب مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں مشرکین مکہ نے ایمان والوں پر، حتیٰ کہ نبی مکرم علیہ السلام تک کو ہجرت پر مجبور کر ڈالا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اب ایمان والوں کے حوالے سے بتا رہا ہے ان کے ہاتھ کھول دیے گئے، ان کو اجازت عطا کر دی گئی کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کیوں اجازت دی گئی ان کو قتال کی، جنگ کی؟ یہ ہجرت کے سفر کے دوران، اور قتال کا میدان کہاں سجا ہے؟ بدر میں، احد میں، وہ مدنی زندگی ہے۔ سفر ہجرت کے دوران قتال کی اجازت آ گئی۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جنہیں نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق طور پر، صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ یہ الفاظ اللہ کی قسم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مقامات اس دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں رہتے بھی ہیں اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کو کس بات کی سزا دی جاتی ہے، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ کس طرح ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی ہارٹ آف دا یورپ میں ہمارے بوسنین مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی۔ ہمارے بعض لوگوں کو یاد ہوگا جو 30-40 پلس کی ایج پر ہیں یا اس سے اوپر ہیں، ان کو تو یاد ہوگا، لیکن آج ہم حرمین شریفین میں اپنے بوسنیا کے بڑے پیارے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بڑا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوبصورت نوجوان اور قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اون کرتا ہے کس بات پہ کی سزا ان کو دی گئی، ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ذکر ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم ستم ہوا اس کے تعلق سے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ دفع نہ کرتا یعنی دور نہ کرتا بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدٌ، تو بہت سے خلوت خانے راہبوں کے یعنی اور بہت سارے گرجے نصارہ کے اور بہت سارے عبادت خانے یہود کے اور بہت ساری مساجد مسلمانوں کی انہیں ڈھا دیا جاتا۔
یہ عبادت خانے، عبادت گاہیں ختم کر دی جاتی اگر اللہ تعالیٰ بعض کے ذریعے بعض کو دور نہ کرتا، تو یہ نیکی کا تصور ہی مٹ جاتا، یہ ذکر الہی کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قتال کی اجازت دیتا ہے تاکہ ظالموں کا ہاتھ روکا جائے اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی بندگی جاری رہے۔ یذکر فی اسم اللہ کثیرا، وہ بہت سی عبادت گاہیں کہ جن میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا جو اس اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ عجیب بات، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہم نے آل عمران آیت نمبر 52 میں بھی سمجھا، ہم سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں بھی سمجھیں گے انشاءاللہ، ہم سورہ صف آیت نمبر 14 میں بھی سمجھیں گے کہ انشاءاللہ کہ اللہ کی نصرت سے مراد اس کے پیغمبر کا ساتھ دینا اور دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو جو آج اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، جو کہ مشن نبی اکرم علیہ السلام کا، جو کہ آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے، سورہ صف آیت نمبر 9 کے مطابق، سورہ شورى آیت نمبر 13 کے مطابق جو یہ کام کرے اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے گا، مدد فرمائے گا۔ ہم آج چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہو جائے۔ ہم پاکستان والے بھی اکنامک کرائسس کے اندر ہیں، باہر والوں کی بہت زیادہ پریشرز ہم پر ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ میں تھام لے، تو اللہ کہتے ہیں میرے دین کو تھام لو، میری کتاب میری رسی کو تھام لو، میرے دین کو تھام لو، میرے دین کی نصرت میں لگ جاؤ، میں تمہیں تھام لوں گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، یقیناً قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز کل غلبہ رکھنے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے ہجرت ہو رہی نا، مسلمانوں کو ٹھکانہ میسر آنے والا ہے، مدینہ شریف آ جائیں گے تو تمکن ملے گا، کل ریاست بھی قائم ہو جائے گی، تو مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو اختیار اور اقتدار ملے، ایک اسلامک اسٹیٹ اگر قائم ہو جائے تو مینیفیسٹو کیا ہوگا؟ الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں زمین میں اختیار عطا کریں گے، اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور وہ بدی سے روکیں گے۔ نمبر 1 نماز قائم کریں گے، جی سارا ریاست کے اندر جو نمازوں کا معاملہ ہوگا اس کا انتظام حکمرانوں کے ذمہ ہوگا، مساجد کو وہ رن کریں گے، ائمہ کو وہ تقرر کریں گے۔ اور اجازت دیجیے عرض کروں، جمعہ کون پڑھائے گا؟ حکمران کو پڑھانا چاہیے، اور ریاست بڑی ہے تو اس کے ذمہ داران کو پڑھانا چاہیے، وہ ذمہ داری ادا کرے جناب، وہ مصلی کا بھی امام ہو اور وہ ریاست کا بھی امام بنے، دونوں باتیں جمع ہونی چاہیے۔ تو ریاست کی سطح پر نماز کا قیام پورا تصور ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2 وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، کیا مطلب؟ اس میں کفالت عامہ کا پورا تصور ہوگا، بیت المال کا پورا تصور ہوگا، زکوٰۃ کا معاملہ بھی آئے گا، عشر کا معاملہ بھی آئے گا، اگر اسلامی شرائط کے مطابق کہیں جنگ کا موقع آئے گا تو مال غنیمت کا معاملہ آئے گا، مال فے کا معاملہ آئے گا، بیت المال میں نفلی صدقات بھی آئیں گے، یہ پورا تصور کفالت کا۔ آج ہم ویسٹرن سوسائٹیز کے اندر کچھ جگہوں پر دیکھ کے مطمئن اور بلکہ کہیے کہ ان سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، دے کلیم دے آر فالوئنگ دا عمر's لا، وہ کہتے ہیں ہم سیدنا عمر کا لا فالو کر رہے ہیں، اور ہیریٹیج تو ہمارا تھا، آج ہمیں اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے میں ریاست کی سطح پر پورا کفالت کا نظام ہوگا، اللہ اکبر۔ اور وہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، امت اسی کام کے لیے کھڑی کی گئی۔ آل عمران آیت نمبر 110، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا۔ میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، جو قرآن پاک کی باتیں آ رہی ہیں، قرآن پاک کے احکامات آ رہے ہیں، حکمراں وہ ریکویسٹ نہیں کرتا، وہ نافذ کرواتا ہے۔ جی قوت نافذہ ہوتی ہے حکمرانوں کے پاس۔ وہ امر بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور بدی سے روکیں گے۔ میں اور آپ دوسروں کو کہہ سکتے ہیں بھائی بے حیائی کو چھوڑ دو، یہ غلط کاموں کو چھوڑ دو، وہ اپنی فورس اختیار کر کے غلط کاموں کو ختم کروائیں گے، چاہے شراب کے روکنے کا معاملہ ہو، جوئے کے روکنے کا معاملہ ہو، سود کے خاتمے کا معاملہ ہو، بے حیائی کو ختم کرنے کی بات ہو۔ یہ ہے ایک اسلامی ریاست کے لیے 4 کام مینیفیسٹو کے اعتبار سے، منشور کے اعتبار سے۔ آخری جملے بھی بڑے عظیم ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار، تمام کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے حضور ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں۔ کیا مطلب؟ حکمرانوں کو بھی موت آنی ہے اور عوام کو بھی موت آنی، ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہیں جسم دیا تم نے کیا کیا، تمہیں مال دیا تم نے کیا کیا، اللہ پوچھے گا تمہیں اختیار دیا تم نے کیا کیا، تمہیں حکمرانی دی تم نے کیا کیا، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ حدیث شریف میں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم اس راعی ذمہ دار نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، آقا ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد اب پھر وہی مکی صورتیں، ان کے مضامین آ رہے ہیں، وہی برزخی مزاج سورہ مبارکہ کا، سورہ حج کا، مکی صورتوں کے مضامین الفاظ کے ترجمے سے ہی بات واضح ہو رہی ہے۔
وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر اے نبی علیہ السلام یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں مشرکین، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، تو اس سے قبل جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد اور قوم سمود نے، وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پس میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو کیسا ہوا میرے انکار کا انجام، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، سو کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، تباہ ہو گئیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں اور کتنے محلات کھنڈر بنے ہیں، عبرت تلاش کر لو۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، وہ موئن دوڑو کھنڈرات نکل آئے اور جی پکنک پوائنٹ بنا دو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ ان سے عبرت دلانا چاہتا ہے، یعنی کروڑوں لگا کے ہم نے پکنک پوائنٹس تو بنا دیے، چھٹانک بھر عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، بس کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھنے لگتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ ان سے سننے لگتے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بس حقیقت میں آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ دل بھی سوچتا ہے، دل میں بھی جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، خیالات بھی آتے ہیں، ارادے بھی ہوتے ہیں، امنگیں بھی ہوتی ہیں، نیتیں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہے سوچنے سمجھنے کا۔ قرآن پاک دل کے سوچنے کا بھی یہاں پر ذکر کر رہا ہے، اور مراد روح کا دیکھنا، روح سے سننا، اللہ اکبر، عبرت حاصل کرنا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ سے عذاب جلدی مانگتے ہیں اور ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک آپ کے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کی مانند ہے وہ جو تم گنتی کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو دیکھنا ذرا سا معاملہ، اللہ تعالیٰ کی تدبیر تو بہت بڑی، بہت بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ تمہارے 1000 دن کا معاملہ ہے، یعنی تمہارے 1000 سال کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن بنتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک تمہارے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے مانند ہے اس کے مطابق جو تم شمار کرتے ہو۔ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 برس کے بارے میں کے برابر ہے، گویا کہ تم جلدی جو مچا دو، تمہارا شارٹ سائٹڈ ہونے کا معاملہ، اللہ کی تدبیر تو بہت بڑے پیمانے پر چل رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو ڈھیل دی اور جبکہ وہ ظالم تھی، پھر میں نے ثم اخذتها، پھر میں نے انہیں پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سادہ مضامین مکی صورتوں میں بار بار یہ ذکر آیا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا رسول ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمدہ اعمال کیے ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے اپنے زعم کے مطابق، اپنے گھمنڈ کے مطابق کوشش کی کہ ہماری آیات کو وہ ہرا دے، ناکام کریں، بس وہی آگ والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ یہ بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، لیکن یہاں ایک ہی تشریح آپ کے سامنے رکھیں گے جو بہت سادہ ہے اور واضح بھی ہے، اور اسلاف نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ سے پہلے نہ کسی رسول کو بھیجا اور نہ کسی نبی کو، الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی، کہ جب اس رسول نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا میں کچھ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اور نبی کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ سب لوگ قبول کرنے والے بنے۔ یہ جو خواہش ہے پیغمبر کی، جو چاہت ہے پیغمبر کی علیہ السلام، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ کس کے حوالے سے؟ لوگوں کے دلوں کے اندر، لوگوں کو پریشان کرنا چاہے گا، لوگوں میں وسوسے ڈالے گا، لوگوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو پیغمبر کی چاہت میں وہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، پھر پس شیطان جو کچھ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ شیطان کے منصوبے ناکام کرتا ہے۔ اس کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ اگلی آیت، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے
اور ان کے دل سخت ہو چکے، دنیا پرستی ہے، منافقت ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم یقیناً سخت ضد میں ہیں۔ تو جن کے دلوں میں بگاڑ ہے، آخرت کی فکر نہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے، وہ تو ضائع ہو جائیں گے، مراد شیطان کے حملے کا شکار ہو جائیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لے آئیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے، جن کے دل میں سچی طلب و تڑپ ہوگی، پیغمبر کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوگی، اور یہ صاحب ایمان لوگ ہدایت پا کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ گمراہی اور وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہم سب کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کا مطالعہ مکمل کرتے ہیں اور دعا پر محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مالک الملوک، یا رب السماوات والارض، اللہم على آل محمد وبارك وسلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کی جو ساعتیں رہ گئیں، اے اللہ انہیں قیمتی بنانے، ان کی قدر کرنے اور اپنی بھرپور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک سے تعلق کی مزید مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھرانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو اے اللہ امن اور عافیت سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم پر جو وبا کا زور ہے، اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس زور کو توڑ دے، اے اللہ اس اثر کو ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما، آسانی عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔